بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ندیم اندیال آپ سے مخاطب ہوں۔ بنی اسرائیل والوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، لیکن ان بدبختوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہ پکڑیں مگر دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر حوض بنانا شروع کر دیے۔ وہ جتنی مچھلیاں تھیں ہفتے کے دن ساری اس حوض کے اندر جمع ہو جاتی اور اتوار کے دن وہ سارا شکار کر لیتے۔ یوں ان بدبختوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ عز و جل کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر صدقہ و زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو، راشن تقسیم کرنا ہو یا دیگر کوئی فلاحی کام، بقیت قوم ہمارا یہ ایمان بن چکا ہے کہ جب تک اس کی سوشل میڈیا کے اوپر تشہیر نہیں ہوتی ہمیں ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس سے قبل کیا ہوتا تھا کہ لوگ بذریعہ سوشل میڈیا یا دیگر کسی ذرائع کے بنفس و نفیس خود اس کی تشہیر کرتے تھے، لیکن اب جدید دور آ گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کام کے لیے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا صحافی برادران کی مدد لینا شروع کر دی ہے۔ میرے خیال کے اندر یہ بھی اپنے لیول کا ایک قتل ہے، یعنی کہ کسی ضرورت مند اور مستحق کا نفسیاتی قتل کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ میں گزشتہ 11-12 سالوں سے سعودی عرب میں ہوں۔ میں نے صدقہ اور زکوٰۃ کا بہترین استعمال اور سخاوت ان عربیوں سے سیکھی ہے۔ میری رہائش کے بغل میں ایک سعودی بلا ناغہ افطاری کرواتا ہے۔ ایک دن کئی کام سے تاخیر پہ میں بھی مسجد چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو کوئی مسجد کے باہر بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آج کس نے افطاری کروانی ہے، نہ کسی شیخ کا نام ہے، نہ چودھری کا ہے، نہ راجے کا ہے، اور نہ وہاں کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ٹیم کھڑی ہے، اور نہ ہی وہ جو صاحب افطاری کرواتے ہیں نہ ہی ان کے کوئی بیٹے بھتیجے کیمرے لے کے کھڑے ہیں، بلکہ انہی عام لوگوں کے اندر وہی پاکستانی، سعودی، انڈینز، بنگالی، نیپالی جتنے بھی فارنرز ہیں ان لوگوں کے بیچ ہی کہیں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو خود افطار کروا رہا ہے۔ تو میں نے افطاری ختم ہونے کے بعد اس بندے سے ملاقات کی۔ میں نے کہا میں 1-2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہا تھا کہ بولیے۔ میں نے عربی زبان میں اسے پوچھا کہ نہ تو آپ نے باہر کوئی بینر لگاتے ہیں، نہ یہاں کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ٹیم ہوتی ہے، آپ کی فیملی، آپ کی برادری، آپ کا علاقہ، آپ کے گاؤں، آپ کی شریک برادری، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا آپ کی صحافت کا؟ یہ لوگ کیسے جانیں گے کہ آپ روزانہ اتنا 5-6 ہزار ریال لگا کے لوگوں کی افطاری کرواتے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بڑی تفصیلی بات ہوئی اس پہ، لیکن مختصر میں جو آپ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ میں اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس دن اندازہ لگا لیا کہ سخاوت حقیقی معنوں میں ہوتی کیا ہے اور ان قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے۔ خدا را میرے پاس کئی لوگوں کے، سینکڑوں لوگوں کے ثبوت موجود ہوئے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے لوگوں کی مدد کر کے اس کے بعد کن کن طریقوں سے، کن کن ذرائع سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ سنیں تو شاید آپ کے کانوں سے لہو ٹپکنا شروع ہو جائے۔ یعنی کہ ہم ایسی بدقسمت اور بدبخت قوم ہیں کہ غریب کی غربت اور مستحق کی ضرورت کا ہم ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خدا را آپ غریب کی مدد ضرور کریں، اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لاکھوں کروڑوں کا مال ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اپنی پوری روٹی میں سے ایک نوالا توڑ کے دے دینے اصل میں اجر کا کام ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا محدود کر کے ان میں سے ہی کسی مستحق اور لاچار کی چپکے سے ایسے مدد کریں کہ اسے بھی نہ پتہ چلے کہ میری یہ مدد کس نے کی ہے۔ یہ اصل صدقہ ہے، یہ اصل زکوٰۃ ہے، اور یہی دین کا آفاقی اصول ہے۔ اور راشن کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں صرف اس شخص کی مدد کریں جس کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ اس کی مالی مدد کر دیں۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر کوئی چھوٹی مشینری، کوئی گائے بھینس رکھ کے کوئی اپنا روزگار چلا سکتی ہے، آپ اسے وہ لے دیں۔ کوئی ایک شخص معذور ہے،
وہ ٹانگوں سے یا ہاتھوں سے یا کسی بیماری کا شکار ہے، وہ مزدوری نہیں کر سکتا، آپ اس کی مالی مدد کریں، اسے راشن لے دیں یا کسی اور طریقے سے۔ لیکن ایک ٹھیک ٹھاک تندرست بندے کو غربت کے نام پر، بے روزگاری کے نام پر قطعاً مدد نہ کریں۔ روزگار کی پاکستان کے اندر بھی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی شخص کو ریڑھی لگا دیں، کسی کو رکشہ لے دیں، کسی کو کوئی مال مویشی لے دیں، یا ہزاروں ایسے ذرائع ہیں جن سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ سال 2 سال بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔